الرحیم. محترم سردار افضل صاحب، نواب شاوانی صاحب، یہاں جلسہ میں موجود بلوچ وطن کے طول عرض سے آئے ہوئے بہادر بلوچ بہنوں اور بھائیوں، فارسی میں کہتے ہیں زبان یار من ترکی نمیدان. وہ یہ بدقسمتی ہے، مجھے بلوچی اور براوی اتنی نہیں آتی کہ اس میں تقریر کروں. آپ کو اتنی پشتو سمجھنی پڑتی کہ میں اپنی بات اپنی زبان میں کروں، آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں پڑتی ہے. اردو بھی مجبوری میں ہم بولیں گے. وہ بھی مجھے پتا ہے کہ دور دراز کے بلوچ اور براوی کتنی اردو سمجھتے ہیں. سردار اللہ خان مینگل مرحوم کی یاد میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. ہم کوئٹہ میں تھے، میں نے اکرم شاہ سے کہا، میں نے کہا چلو چلتے ہیں ورلڈ میں سردار صاحب کے ساتھ ایک رات گزارتے ہیں، گپ لگاتے ہیں. تو ہم ورلڈ پہنچے تقریباً 10:30 بجے تھے. وہ شاید کراچی جانے کی تیاری کر رہے تھے، تو ہماری آمد کی وجہ سے وہ گھر پہ رہ گئے، ہماری رات وہی ہوئی. صبح سویرے میں نماز پڑھ کے نکلا تو گارڈ والے جوان، شاید کا نام مصطفیٰ میں بھول رہا ہوں، 22 سال کا تھا، دوسرا 30 سال کا. میں نے کہا چلتے ہیں وٹ کے میدانوں میں 1 گھنٹہ چکر لگاتے ہیں. اس بچے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اردو آتی ہے؟ اس نے کہا ماما اردو افق. 30 سال جوان سے میں نے پوچھا آپ کو اردو آتی ہے؟ کہتا ہے ماما بس اردو پورے تھوڑا تھوڑا میں سمجھ لیتا ہوں. پھر 1 گھنٹے ہم رہے، وہ زبان سمجھ رہے تھے یا نہیں. 1 گھنٹے ہم نے چکر لگایا، واپس آئے. ابھی مجھے خیر مستوں نزدیک کے لوگ اردو سمجھتے ہوں گے. یہاں ایک میں ریکویسٹ کروں گا، ہماری جدوجہد لمبی ہے، ہمارے لیے بہت لمبا راستہ ہے. یہ راستہ ہم صرف جذبات سے طے نہیں کر سکیں گے. ہم نے ہر قدم انتہائی احتیاط سے اٹھانا ہوگا، اور ہر مخالف کے سامنے اپنا کیس انتہائی مؤدب انداز میں، انتہائی مہذب انداز میں اور انتہائی جپا کھلا یوں رکھنا چاہیے کہ ہمارا بدترین مخالف بھی یہ سمجھے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فرعون بہت خطرناک آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ آگ ڈھونڈنے پہنچے تو ان پہ آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں آپ کو پیغمبر بھیجنا چاہتا ہوں فرعون کے پاس. قصہ لمبا ہے، وہ ظالم ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ فلانا ہے. آپ وہ ہارون جائیں تو افضل جان بتائے وہ اللہ تعالیٰ کا ان کو ہدایت کیا تھی. فرعون جیسے جابر کے سامنے، فرعون جیسے ظالم خدائی کا منکر، اللہ پاک نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ فرعون کے ساتھ ادب سے بات کرو. یعنی فرعون سے بڑا ظالم تو نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ پاک نے اپنے دونوں پیغمبروں کو جو بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے بھائی، اس کے ساتھ ادب سے بات کرو. ہم نے اپنا کیس ادب سے رکھنا ہے.
ایک بات بڑی ایمانداری سے اور بڑے مہذب انداز سے ہم نے پاکستان کے اکابرین کے کانوں تک پہنچانی ہے کہ بھائی پاکستان تو ابھی 75 سال کا ہے. بلوچ وطن، پشتون وطن، سندھی وطن، پنجابی وطن، سرائکی وطن، اس پہ ہم ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں. ہزاروں سال سے بلوچ وطن، بلوچوں کو کسی نے خیرات میں نہیں دیا. پشتون وطن، پشتونوں کو کسی نے خیرات میں نہیں دیا. اسی طرح سندھی، سرائکی وطن، یہ وطن ہم نے اپنے آباء و اجداد کی بدترین ظالموں کے خلاف قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے. اب یہ پاکستان کا حصہ ہے. ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے، پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، لیکن میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں، ہر بلوچ بیٹی، ہر بلوچ مرد، ہر بلوچ سردار، ہر بلوچ غریب، ہر پشتون بیٹی، ہر سندھی بیٹی، ہر سرائکی بیٹی، ہم واضح طور پہ کہیں کہ ہم ایسے پاکستان کو قطعاً زندہ باد نہیں کریں گے جو ہمیں غلام بنانا چاہے گا. یعنی ہماری شرط ہے پاکستان کو زندہ باد کرنے کے لیے. ہمیں لکشی سے دشمنی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کس مذہب کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے نہیں آیا، ہم انسان ہیں. ہم تمام انسانیت کو آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے بچے سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں گزارا انسانیت سے ہوگا، برابری کی بنیاد پہ ہوگا. پاکستان میں نہ بلوچ، نہ پشتون، نہ ہم کسی سے خیرات نہیں مانگتے. ہم امریکہ سے خیرات نہیں مانگتے، ہم چین سے خیرات نہیں مانگتے، ہم پاکستان کے لوگوں سے خیرات نہیں مانگتے. ہم خیرات خور نہیں ہیں. ہمیں جو یاد ہے وہ مدر وطن میں ہے، جو کچھ ہمارے مدر وطن میں ہے، جس میں ہمارے باپ دادوں نے زندگیوں میں بہت ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں، اس وطن کی نعمتوں کو، اس وطن کی نعمتوں پہ آپ نے ہمارے بچوں کا حق آئینی طور پہ تسلیم کرنا ہوگا. بلوچ وطن کی نعمتیں بلوچ بچوں کے لیے، پشتون وطن کی نعمتیں پشتون بچوں کے لیے، سندھی وطن کے سائل و وسائل سندھیوں کے لیے، پنجابی عوام کے خدا ان کو مبارک کرے، جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دے. اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے، ہم چلانا چاہتے ہیں. شکایت ہوتی ہے کہ بلوچستان کے لوگ، یہ اختر مینگل، یہ محمود، یہ فلانا، یہ تاریخ تحفظ عین پاکستان والے، یہ فوجیوں کے برا بلا کہتے ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں، ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے. آپ پاکستان کی فوج ہیں، آپ پاکستان کی پولیس ہیں، آپ پاکستان کی ملیشیا ہیں، آپ پاکستان کی قوتیں ہیں. آئین میں آپ کا لمٹ معلوم ہے، آپ اپنی لمٹ میں رہیں. یہ نہیں ہوگا جنرل صاحب، بہترین مقدس ورزی میں آپ ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھیں گے، چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے، ڈرگ ٹریفکر کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہمارے خلاف انہیں منظم کریں گے. یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. پاکستان زندہ باد نہیں ہو سکتا، گولیوں سے زندہ باد نہیں ہو سکتا. مالدار سے بچیوں بہنوں کو بے عزت کرنے سے پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب سندھی زندہ باد ہوگا، جب پشتون زندہ باد ہوگا، جب سرائکی زندہ باد ہوگا. یہ پاکستان قیامت تک. اختر جان سے میں کھلوا دوں گا، بلوچ لوگوں سے میں کھلوا دوں گا، تمام پشتون سے میں کھلوا دوں گا. جمہوری پاکستان جس میں طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہو، داخل
داخلی اور خارجی پالیسیاں منتخب لوگ بنائیں اور ادارے اپنی اپنی حدود میں آزاد ہو، عدلیہ آزاد ہو، فوج آزاد ہو، بیوروکریسی آزاد ہو. آپ نے ہمیں لکھ کے دینا ہوگا. افواج پاکستان نے بھی، بیوروکریسی نے بھی، پولیس والوں نے بھی آپ نے ہمیں لکھ کے دینا ہوگا کہ آپ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. پھر ہمارے اپنی دوستی زندہ باد. یہ نہیں ہوگا. شہباز کہتا ہے فلانی جگہ، نام نکل گیا میرے منہ سے، معافی چاہتا ہوں. شہباز کہتا ہے فلانا دہشت گرد ہے، فلانا فلانا ہے. اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھیں. جو فوجی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ قرآن پہ ہاتھ رکھیں. جو ملیشیا والے آپ کو سپورٹ کریں وہ قرآن پہ ہاتھ رکھیں. جو پولیس والے آپ کی حکومت کو سپورٹ کریں وہ قرآن پہ ہاتھ رکھیں کہ آپ نے الیکشن جیتا ہے. آپ نے الیکشن جیتا ہے. آپ نے 23 کروڑ انسانوں کی 23 کروڑ انسانوں کی رائے کو دہشت گردی کے ذریعے، ضرب اور زور کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے الٹا کیا الٹا لٹکایا اور کہے کہ ہم پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. تو شرم کرو، تو شرم کرو. ایک بار وہ غالب شاعر رسول غالب، وہ غریب قرض کی پیتا تھا، کبھی کبھی کوئی غلطی کر جاتا تھا. وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. غالب میں کم سے کم اتنا وہ شرافت تھی اس میں. آپ 23 کروڑ انسانوں کی الیکشن چوری کر کے احرام بند کے کعبے سے خدا کو مانو، خدا کعبے سے خوف کا، کعبے سے خوف کا، محمد سے ڈرو، خدا سے ڈرو. سرجان کیا مانتا ہے آپ سے؟ بلوچ کیا مانتا ہے؟ یہ ہمارے بینیف سے کیا مانتی ہے؟ یہ سے کیا مانتا ہے؟ ہمیں خیرات نہیں چاہیے. کہتے ہیں جی فلانا